بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تصدیق مقلد۔ دوستو، اپنے لیے مقلد جس کی تقلید کرنا ہو، اس کی تصدیق شہنشاہ معظم امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف سے کروانا فرض ہے۔ یہ زمانہ غیبت ایک تاریک رات کی طرح ہے جس میں راہ حق غیر واضح ہے۔ اب جائز و ناجائز میں فرق نظر نہیں آتا۔ ہزاروں دکانیں کھلی ہیں اور ہر جگہ نمبر 2 مال بک رہا ہے۔ بغیر تقلید کے چارہ کار نہیں، اور لباس اجتہاد میں ہزاروں دشمن بھی آ چکے ہیں۔ اس لیے اگر اپنی آخرت کو 100% یقینی بنانا ہے تو اپنے لیے مقلد منتخب خود نہ کریں، بلکہ اس بارے میں بھی اپنے وارث حقیقی سے رابطہ کریں تاکہ ہلاکت کا احتمال ہی ختم ہو جائے۔ دور غیبت میں انسان اجمالاً تو مالک دین حق اجر اللہ فرج شریف سے ہدایت لے سکتا ہے، مگر تفصیل و جزیات دین میں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کے لیے انسان پریشان ہوتا ہے۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اپنے آقا و مولا اجر اللہ فرج شریف سے دریافت کیا جائے کہ ہم نے کس کی تقلید کرنا ہے، اور یہ انہی سے معلوم کرنا چاہیے کہ اس دور میں وہ کون ہے جو آپ کے حقیقی دین کا نمائندہ ہے، تاکہ ہم ان کی تقلید کریں اور ان کے احکام و فرامین کو آپ کا حکم اور حکم خدا و رسول سمجھیں۔ اس کے جواب میں ظاہراً یا خواب میں جس کی تقلید کا حکم صادر ہو، اس کی تقلید واجب ہے، اور اس کی تقلید میں اصول و فروع کی شرط نہیں بلکہ عقیدہ اور عمل دونوں میں اس کی تقلید کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح اطاعت امام اور اتباع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب ہے، اور وہ مالک دین اللہ اجر اللہ فرج شریف اس کے پابند نہیں کہ وہ کسی بڑے عالم کی تقلید کا حکم دے یا بظاہر چھوٹے عالم دین کی تقلید کا حکم، یا بظاہر غیر عالم دین کا جس کے بارے میں بھی وہ حکم تقلید دیں۔ ہمیں پھر سوچنے پرکھنے کا حق حاصل نہیں رہتا، بلکہ اس فرمان کو فرمان الہی سمجھنا واجب ہوگا۔ فقہی مسئلہ ہے کہ اگر 1000 بھیڑوں کے ریوڑ میں سے ایک بھیڑ کے ساتھ غیر فطری فعل ہو جائے تو جب تک اس بھیڑ کو علیحدہ نہ کیا جائے پورے ریوڑ کا گوشت حرام ہے۔ اس دور کے علماء کے ریوڑ کے بارے میں تو احادیث میں 3000 سے لے کر 80,000 تک کی روایات موجود ہیں کہ یہ علماء امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی تلوار کی نظر ہوں گے۔ گویا اس ریوڑ میں ایک نہیں 80,000 بھیڑیں مشکوک ہیں، تو پھر کس کی تقلید جائز ہے؟ صرف اس کی تقلید واجب ہے کہ جس کے بارے میں دین کا مالک خود فرما دے۔ جب تک حکم صادر نہ ہو محتاط رہنا ضروری ہے، کیونکہ فقہ میں تقلید کے بارے میں 3 فردوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 مقلد جس کی تقلید کی جائے، نمبر 2 مقلد جو تقلید کرنے والا ہے، نمبر 3 محتاط جو کسی کی تقلید نہیں کرتا بلکہ وہ مسائل میں خود تحقیق کر کے اس پر عمل کرتا ہے اور پوری دیانتداری اور صداقت کے ساتھ ہر برائی کو ترک کرتا ہے اور ہر نیکی جو اس کے علم میں آ جائے اس پر عمل کرتا ہے۔ لہذا محتاط کا بھی ایک خاص مقام ہے، اس لیے بارگاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف سے مقلد کی تصدیق کروانا فرض ہے اور جواب تک محتاط رہنا چاہیے، اسی طرح دین محفوظ رہے گا۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب طریق المنتظرین سے پیش کیا ہے۔ دوستو، آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ جل یا مجیب الدعا، اللہ جل یا امان الخائفین، اللہ جل یا صراط المستقیم، اللہ جل یا بلد الامین اجر اللہ فرج شریف، یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔